ایک تھا جلاہا، اس کا نام عبدالرحمان تھا۔ اس کے پاس ایک کھڈی تھی جس پر وہ دن بھر کپڑا بنتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کام میں اس کی مدد کرتی تھی۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد جلاہے کو اتنے تھوڑے سے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہ بھر پاتا اور نہ اچھے کپڑے خرید پاتا۔ عبدالرحمان کے پڑوس میں ایک کسان رہتا تھا، اس کے گھر کھانے کی کوئی کمی نہ تھی۔ سال میں وہ اتنے چاول پیدا کر لیتا کہ 12 مہینے کھانے کے بعد بھی اس کے پاس بہت سے چاول بچ جاتے۔ ان چاولوں کو بیچ کر وہ اپنے بچوں کو کپڑے لا دیتا اور ہفتے میں 2-3 بار مچھلی بھی خرید لیتا۔ عبدالرحمان کی بیوی یہ دیکھتی تو دل میں کڑتی۔ آخر ایک دن اس نے عبدالرحمان سے کہا، ہم دن بھر پسینہ بہاتے ہیں اور کپڑا بنتے ہیں، مگر نہ ہمیں پیٹ بھر چاول مل پاتے ہیں اور نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا نصیب ہوتا ہے۔ عبدالرحمان نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، مگر کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا، یہ کپڑا بننے کا دھندا چھوڑو، پڑوسی کی طرح کھیتی باڑی شروع کر دو، آخر ہم بھی تو کچھ کم محنتی نہیں ہیں، ڈٹ کر کام کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کانوں سے چاندی کی بالیاں اتار کر عبدالرحمان کے ہاتھ پر رکھ دیں اور بولی، جاؤ انہیں بیچ کر چاول کے بیج خرید لاؤ۔ عبدالرحمان نے بیوی کی بالیاں واپس کر دیں اور ہنس کر بولا، یہ تمہاری شادی کی بالیاں ہیں، ان کو پہن لو، میں کھڈی بیچ ڈالتا ہوں، جب کپڑا بننا ہی نہیں تو کھڈی رکھ کر کیا کروں گا؟ عبدالرحمان اپنی کھڈی بیچنے بازار گیا، وہاں اسے ایک دوسرا جلاہا مل گیا۔ یہ جلاہا اچھا آدمی نہیں تھا، دھوکہ دینا اس کی عادت تھی۔ کھڈی بڑی اچھی تھی مگر مکار جلاہا اسے دیکھ کر بولا، اوہو، یہ تو اب کسی کام کی نہیں رہی، نقد پیسے دے کر تو اسے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ عبدالرحمان نے کہا، اچھا تو اس کھڈی کے بدلے میں مجھے چاول کے بیج دے دو۔ مکار جلاہا کسان تو تھا نہیں، اس کے پاس بھلا چاول کے بیج کہاں سے آتے، مگر اس نے ایک داؤ کھیلا، وہ چاول کے بیج خرید کر عبدالرحمان کو دیتا تو اسے زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑتے، اس لیے اس نے چاول کے بجائے چری کے بیج بازار سے لا کر عبدالرحمان کو دے دیے اور کھڈی لے کر چمپت ہو گیا۔ چری اس چارے کو کہتے ہیں جو گائے اور بھینسوں کے لیے کھیتوں میں اگایا جاتا ہے، اسے کھا کر وہ خوب دودھ دیتی ہیں، اس کے بیج بہت سستے مل جاتے ہیں۔ عبدالرحمان سیدھا سادہ انسان تھا، وہ آسانی سے دھوکہ کھا گیا۔ چری کے بیجوں کو چاول کے بیج سمجھ کر گھر لے آیا اور انہیں اپنی جھونپڑی کے سامنے والی زمین میں بو دیا۔ تھوڑے دن بعد کھیت لہلہا اٹھا۔ عبدالرحمان اور اس کی بیوی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، ایک ایک گھڑی گن گن کر گزار رہے تھے کہ کب دھان ہو گئے اور کب ان کے چولہے پر ایک بڑی سی ہانڈی میں خدبت خدبت چاول پکیں۔ پودے کافی بڑے ہو گئے تھے مگر ان میں دھان کی بالیاں نہیں اگی۔ عبدالرحمان کو فکر ہوئی، اس نے سوچا رات کو کوئی دھان توڑ کر تو نہیں لے جاتا۔ بس بھائی، رات آئی، عبدالرحمان جاگتا رہا مگر کوئی نہیں آیا۔ صبح کے وقت کھیت میں کچھ سرسراہٹ ہوئی، چونک کر جو اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے ہپڑ ہپڑ کر کے کھیت کے ہرے ہرے پودے کھائے جا رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب گائے تھی، ڈیل ڈول میں گینڈے کے برابر اور سینگ اتنے لمبے جیسے لیچی کا درخت، پیٹ ایسا پھولا ہوا جیسے بادشاہی مسجد کا گنبد، تھوتنی مارتی تو سینکڑوں پودے اکھاڑ ڈالتی۔ عبدالرحمان غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس نے ڈھائیں سے اپنا ڈنڈا گائے کی کمر پر رسید کر دیا، مگر گائے پر کیا اثر ہوتا، ڈنڈے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گائے نے گھوم کر پیچھے دیکھا اور پھر بدک کر بھاگ نکلی۔ عبدالرحمان کی سمجھ میں اور کچھ تو نہ آیا، اس نے گائے کی دم پکڑ لی، اور یہ کیا، گائے نے تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ موٹی تازی گائے ہیلی کاپٹر کی طرح آسمان میں اڑی چلی جا رہی تھی، نہ معلوم کتنی دور نکل گئی۔ عبدالرحمان کا ڈر کے مارے برا حال تھا، شکر ہے گائے نے دم کو جھٹکا نہیں دیا، ورنہ میاں عبدالرحمان زمین پر آ گرتے اور ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ گائے اڑتی رہی، آخر وہ ایک چھوٹی سی کٹیا کے پیچھے جا کر اتری جس کے آگے بہت بڑا میدان تھا۔ کٹیا میں ایک فقیر رہتا تھا، یہ گائے اسی کی تھی۔ فقیر سینکڑوں سال سے اسی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ گائے کو دیکھ کر وہ اس کا دودھ دھونے کے لیے آگے بڑھا۔ عبدالرحمان کو گائے کی دم میں لٹکا دیکھ کر پہلے تو فقیر کو ہنسی آ گئی، پھر وہ ہنسی روک کر بولا، کون ہے تو اور کیا چاہتا ہے؟ گائے کی دم چھوڑ کر پوری بات بتا۔ عبدالرحمان نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ فقیر کو ترس آ گیا، اس نے ایک چھوٹی سی ہانڈی لی اور عبدالرحمان کو دے دی۔ اس ہانڈی میں 2-3 سیر کے قریب چاول تھے۔ عبدالرحمان بڑبڑایا، میرے آدھے کھیت کا بدلہ یہ مٹھی بھر چاول؟ فقیر مسکرایا اور بولا، لالچ مت کر، نیت نیک رکھ، خدا برکت دے گا، زندگی بھر ہانڈی میں سے چاول نکلتے رہیں گے۔ عبدالرحمان کی باچھیں کھل گئیں۔ فقیر نے اسے نصیحت کی کہ یہ راز سوائے اپنی بیوی کے اور کسی کو نہ بتانا، ورنہ ہانڈی میں سے چاول نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اس نے عبدالرحمان سے یہ بھی وعدہ لے لیا کہ وہ گائے کو کھیت میں چرنے سے نہیں روکے گا۔ دوسری رات جب گائے چارہ کھانے کے لیے کھیت کی طرف روانہ ہوئی تو عبدالرحمان اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا۔
गाय हवा में उड़ती, बादलों से गुजरती, चांद तारों से अटखेलियां करती अब्दुल रहमान के खेत में जा उतरी। घर पहुंचकर अब्दुल रहमान ने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और कहा कि किसी दूसरे को ये राज न बताए। अब तो दोनों मियाँ बीवी की मजे से गुजर बसर होने लगी। तड़के तड़के उठकर अब्दुल रहमान की बीवी अपनी साड़ी के पल्लू में भरकर चावल निकालती। कुछ चावल बेचकर अब्दुल रहमान बाजार से मछली ले आता और वो लोग मजे से भात माछ खाते। उनके पड़ोस में एक किसान रहता था। उसकी बीवी को बड़ी हैरत हुई कि आखिर अब्दुल रहमान की झोंपड़ी में कहाँ से दौलत फट पड़ी कि दिन ईद और रात शबे बारात है। वो अब्दुल रहमान की बीवी से बोली, बहन फसल तो अभी कटी नहीं, चावल तुम्हारे यहाँ कहाँ से बरस पड़े। अब्दुल रहमान की बीवी सीधी सादी थी, मगर किसान की बीवी आफत की पर काला थी। उसने बातों ही बातों में हांडी का राज उगलवा लिया। राज खुलने की देर थी कि हांडी का असर जाता रहा। अब्दुल रहमान ने अपना सर पीट लिया, मगर होनी तो हो चुकी थी। रात को अब्दुल रहमान और उसकी बीवी ने तय किया कि वो दोनों गाय की दुम में लटक कर फकीर के पास जाएंगे और अपनी गलती की माफी मांगकर दूसरी हांडी ले आएंगे। किसान की बीवी ने भी ये बातें छुपकर सुन ली। दूसरी रात गाय जब खेत से चारा खाकर वापस जाने लगी तो अब्दुल रहमान उसकी दुम पकड़कर लटक गया। उसकी बीवी ने उसके पैर पकड़ लिए और वो भी लटक गई। किसान की बीवी भी मौके की ताक में थी। उसने अब्दुल रहमान की बीवी के पैर पकड़ लिए और वो भी लटक गई। गाय हवा में पतंग की तरह उड़ रही थी और ये तीनों डोर की तरह उससे लटके हुए थे। रास्ते में अब्दुल रहमान की बीवी बोली, सुनते हो, फकीर से इस बार जरा बड़ी हांडी मांगना, वो हांडी बहुत छोटी थी। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, तू फिक्र मत कर, मैं बड़ी हांडी ही मांगूंगा। कितनी बड़ी भला? बीवी ने खुश होकर पूछा। अब्दुल रहमान ने यह बताने के लिए कि वो कितनी बड़ी हांडी मांगेगा गाय की दुम छोड़ दी और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी। मगर अभी बात पूरी भी ना होने पाई थी कि तीनों धड़ाम से आसमान से जमीन पर आ गिरे और तीनों की हड्डी पसली एक हो गई। छोटी हांडी तो गई ही थी, बड़ी हांडी के लालच में जान भी चली।